آپ دونوں یہ بتائیے گا کہ 2 سال سے آپ اس کیس کو کور کر رہے ہیں، اب آ کر پہلے بھی صحافیوں پر ایسے سوال اٹھائے جاتے تھے جب وہ کوریج کے لیے آتے تھے کہ نئے آئے ہیں یا ان کے سوالوں کے جو، یا اب یہ صورتحال پیش آ رہی ہے، اور پیش آ رہی ہے تو کیوں؟ جی بالکل، دیکھیں یہ پی ٹی آئی کی جو پالیسیز ہیں وہ مختلف ہوتی رہتی ہیں، ڈفرینٹ ہوتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تو یہ الزام لگا، اس سے پہلے علیمہ خان نے خود میرے خلاف، صداقت علی کے خلاف، یاسر حکیم کے خلاف اور احمد بٹی کے خلاف یہ انہوں نے ایک تاثر دیا کہ ایجنسیوں کے بندے ہیں۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی اندر کور کرنا چاہے عمران خان سے اس کی پارٹی کا کوئی لیڈر ملنے جا رہا ہے، چاہے کوئی ایسا وکیل ملنے جا رہا ہے جس کا کیس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یا عمران خان کا کوئی دوست ملنے جا رہا ہے، تو یہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ اس کو اجازت ملی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایجنسیوں کا بندہ ہے۔ سب سے بڑا تو الزام یہ لگایا جاتا ہے، انہوں نے ہمارے اوپر الزام لگایا کریکٹر اسیسینیشن کی، ہمارے جو پوسٹرز ہیں ان کو بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کیا گیا، ٹویٹرز کے اوپر لگائیں گی چیزیں۔ پھر ہم نے یہی مقدمہ کسی اور کے سامنے نہیں رکھا، علیمہ خان نے اس کو بلڈ کیا، ہم سیدھا عمران خان کے پاس لے کے گئے۔ ہم نے کہا جناب آپ کے سامنے، آپ خود کہتے ہیں کہ میں ایکسپریس ٹریبیون کے لیے کیونکہ میں لکھتا ہوں کہ میں نے آج یہ سٹوری پڑھی ہے، یار تم نے بڑی اچھی لکھی ہے، تم نے آج فلاں جو خبر ہے ڈیلی ایکسپریس میں بڑی اچھی لکھی ہے، تو میں نے کہا مجھے آپ بتائیں کون سی چیز ہے جو آپ کی نہیں چھپتی، جو آپ بولتے ہیں وہ سارا چھپتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ لوگ جتنے مشکل حالات میں میری رپورٹنگ کر رہے ہیں آپ سب میرے مجاہد ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں جو کہ ریکارڈ میں ہیں۔ پھر ہم نے کہا جی کہ آپ نے میڈم علیمہ کو بھی سمجھانا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ ہم لوگ کتنے مشکل حالات میں آپ کے پاس آتے ہیں اور پھر آپ کی چیزوں کو رپورٹ کرتے ہیں ان مشکل حالات میں جب آپ کے اپنے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو انہوں نے واضح کیا کہ علیمہ خان کو انہوں نے منع کیا کہ آپ نے آئندہ ایسا کوئی کمنٹ نہیں کرنا، لیکن اب دوبارہ جب توشہ خانہ 2 کیس کنکلوژن میں پہنچ جائے، طیب بلوچ ہوں، فیصل حکیم ہوں اور اسی سے ہمارے دیگر ساتھی جو کہ پراپرلی اس وقت کے پی ٹی آئی کو کور کر رہے ہیں جب پی ٹی آئی 4 لوگوں کی جماعت تھی، ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ آپ کے مشکل وقت کے ساتھی ہیں، آپ کا ریمانڈ ہوا انہوں نے رپورٹ کیا، آپ جوڈیشل کمپلیکس سے ریسٹ ہوئے انہوں نے رپورٹ کیا، انہوں نے مارے کھائیں، پولیس کے ڈنڈے کھائے، آج ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو وہ تمام جرنلسٹ ہیں، وہ ایجنسیوں کے بندے نظر آتے ہیں، ہمیں یہ بتا دیں ہم کہاں جائیں، ہم نے چیزوں کو رپورٹ کرنا ہے، ہم اندر جائیں گے، ہم تمام چیزیں رپورٹ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ رہی کہ ہم روز اخباریں اٹھا کے اپنی پریس کی کٹنگز آپ کو نہیں دکھا سکتے کہ جناب ہماری یہ خبر چھپی ہے۔ آپ کا میڈیا سیل اتنا مضبوط ہونا چاہیے جو باہر ہے، جس کو پتہ ہو کہ عمران خان کی یا ان تمام کیسز کی کون فیئر رپورٹنگ کر رہا ہے، کون سے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور جتنے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں آپ ان کا یوٹیوب چینل اٹھا لیں، ان کا ایکس اکاؤنٹ، فیس بک، ان کے اپنے مین سٹریم میڈیا کے لوگ ہیں، یہ ایکریڈیٹڈ جرنلسٹ ہیں، وہ تمام چیزیں رپورٹ کرتے ہیں اور ان کی چھپتی ہیں، لیکن اب وہ صفائی کس کو، ہر بندے کو جا کے صفائی پیش کریں، تو میرے خیال سے یہ رویہ بڑا عجیب ہے جس کو تبدیل ہونا چاہیے، صحافیوں کی رسپیکٹ ہونی چاہیے کیونکہ مشکل حالات میں آپ کے ساتھ ہیں۔ جی صداقت صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی جہاں تک عمران صاحب نے بات کی ہے بالکل ایسی ہی بات ہے۔ جس دن عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے جہاں پہ شفٹ کیا گیا تھا اس دن سے لے کے آج تک جو ہے ہم مسلسل اڈیالہ جیل میں ان کی جو کیسز ہیں، اس میں توشہ خانہ 1 تھا، اسی طرح سائفر کیس تھا، 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا وہ تھا، اور یہ اب توشہ خانہ 2 جو ہے یہ کیس چل رہا ہے، اسی طرح 9 مئی کے کیس بھی یہاں پر چلتے رہے، ان کی ہم نے سب نے رپورٹنگ کی، ہم نے وہ چیز رپورٹ کی جو ہم نے اپنے کانوں سے سنی، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، جو خان صاحب نے بولا، جو وہاں پہ کورٹ پروسیڈنگ ہوتی ہے ہم صرف اسی ہی کو رپورٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو رپورٹ نہیں کرتے۔ باقی یہ تاثر دینا، یہ پہلے بھی ہمارے خلاف یہ ایک کمپین چلائی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے، جس میں عمران اصغر صاحب تھے، میں تھا، احمد بٹی صاحب تھے اور اسی طرح یاسر حکیم مغل صاحب تھے، ایک باقاعدہ ہمارے خلاف پوری ایک کمپین لانچ کی گئی اور ہماری تصویریں ہمارے مختلف فیس بک سے جو ہے وہ اٹھا کر اس کے اوپر بڑے نازیبا قسم کے الفاظ لکھ کے انہوں نے پوری کمپین کی، اور جب یہ مقدمہ ہم نے جا کے اس کے بانی پی ٹی آئی کے سامنے رکھا تو انہوں نے پھر ان کو بتایا کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، جو آپ کہتے ہیں وہ چھپ نہیں رہا ہے، یہ دوبارہ تاثر پھر ابھر رہا ہے، وہ تو خان صاحب نے رول پلے کیا، اب دوبارہ تاثر ابھر رہا ہے، تشدد بھی کیا گیا صحافیوں پہ، تو آپ اس کو مختصر بتا دیں آپ کیا کیسے ہے؟ دیکھیں جی جہاں تک بات ہے یہ تاثر ان کا اب زیادہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، یہ آنے والے وقت میں جو ہے مزید ڈیولپ ہوگا، اس لیے کہ ان کی مرضی کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی کے خلاف اگر ہم کوئی سوال کریں تو وہ ان کو نازیبا لگتا ہے۔ دیکھیں جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے سوال کرنا، جواب دینے والی کی مرضی ہے وہ اس کا جواب دے یا نہ دے، جو اس کے ذہن میں جو اس وقت جواب آتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جواب دے دے، اگر نہیں آتا تو خاموش ہو جائے، لیکن اس طرح جرنلسٹ پہ جو ہے تشدد کرنا اور اسی طرح ہر آنے والے دوست کو ایک عجیب و غریب نظر سے دیکھنا اور ان پہ یہ تاثر ان کے خلاف لانا کہ یہ کسی ایجنسی کے بندے ہیں، پے رول پہ کام کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم پچھلے
2 साल से जो है वो इसमें कोर्ट रिपोर्टिंग यहाँ पे कर रहे हैं, और आज तक हमने कभी कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट नहीं की जो हकाइक से हट के हो।